بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سیاسی اور مجاہدانہ زندگی۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی کے بیانات اور تقاریر کی روشنی میں ماخوذ از 250 سالہ انسان مترجم سید قوثر عباس موسوی صاحب، پروف ریڈنگ و تصحیح سید عقیل حیدر زیدی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 2 پڑھیں گے جو کہ لاسٹ پارٹ ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی تدابیر اور اقدامات۔ اب ان واقعات کے دوران خود حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سیاست، تدابیر اور اقدامات کیا رہے، ان سب کی وضاحت ضروری ہے۔ نمبر 1، جب حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان آنے کی دعوت دی گئی تو آپ نے مدینے کے لوگوں پر اپنی دلی کیفیت، مامون کے خلاف نفرت و ناراضگی اور غم و غصے کو ظاہر کر دیا۔ یعنی آپ کے ارد گرد جتنے لوگ جمع تھے سب یہ جان گئے کہ مامون بد نیتی سے امام کو ان کے وطن سے جدا کر رہا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے مامون سے متعلق اپنی دلی کیفیت کو جس طرح بھی ممکن ہوا سب پر ظاہر کر دیا۔ حرم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاندان کے لوگوں سے جدا ہوتے ہوئے مدینے سے باہر نکلتے وقت خانہ کعبہ کے گرد الوداعی طواف کے دوران گفتار، رفتار، زبان دعا اور زبان گریہ و زاری سے سب پر ظاہر کر دی کہ یہ سفر آپ کے لیے موت کا سفر ہے۔ وہ لوگ جو مامون کے خیال کے مطابق اس سے حسن ظن رکھتے اور اس دعوت کے قبول کرنے کی وجہ سے امام علی مقام سے بدظن ہو جاتے، اس سفر کے آغاز ہی میں یہ جان گئے کہ اصل قصہ کیا ہے۔ لہذا ان کے دل اب مامون کے خلاف دشمنی اور کینہ سے لبریز ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے عزیز اور بزرگوار امام علیہ السلام کو زبردستی ان لوگوں سے چھین کر قتل گاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ نمبر 2، جب مرو میں آپ کی ولی عہدی کا مسئلہ پیش آیا تو آپ نے سختی کے ساتھ اسے قبول کرنے سے انکار کیا، اور جب تک مامون نے کھلم کھلا آپ کو قتل کی دھمکی نہیں دی آپ نے ولی عہدی قبول نہیں کی۔ یہ بات ہر جگہ پھیل گئی کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے مامون کے اصرار کے باوجود ولی عہدی اور اس سے پہلے خلیفہ بننے کی تجویز ٹھکرا دی ہے۔ اراکین حکومت نے جو کہ مامون کی اس چال کی نزاکت سے واقف نہیں تھے، امام عالی مقام کے انکار کے مسئلے کی جگہ جگہ تشہیر شروع کر دی، یہاں تک کہ فضل ابن سہل کو بھی اراکین حکومت اور منتظمین کے مجمع میں یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ میں اس سے پہلے خلافت کو اس قدر ذلیل و خوار حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ امیر المومنین مامون اپنے دونوں ہاتھوں سے خلافت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، مگر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اس کو ٹھکرا رہے ہیں۔ خود امام رضا علیہ السلام بھی ہر مناسب موقع پر اس عہدے کے مجبوری میں قبول کرنے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے جب مجھے قتل کی دھمکی دی گئی تو میں نے مجبوراً ولی عہدی کو قبول کیا۔ ظاہر ہے یہ بات ایک بہت ہی حیران کن سیاسی حادثے کی طرح ایک شخص سے دوسرے شخص اور شہر با شہر پھیل گئی، اور تمام دنیا اسلام اس زمانے میں یا اس کے بعد ہی سمجھ گئی کہ مامون جیسا شخص جو ولی عہدی سے معزول کیے جانے اور خلافت کے حصول کے لیے اپنے بھائی امین کے مقابلے میں کئی سال تک جنگ کرتا رہا، اور جس نے ہزاروں لوگوں کو حتیٰ کہ اپنے بھائی امین کو بھی اسی وجہ سے قتل کر دیا تھا، اور نفرت و دشمنی کی وجہ سے اپنے بھائی کے سر کو شہر بہ شہر پھراتا رہا تھا، لیکن اس زمانے میں ایک شخص یعنی امام علی رضا علیہ السلام کی طرح کا ایسا بھی موجود ہے جو ولی عہدی کے منصب کو لاپرواہی اور بے اعتنائی کی نگاہ سے دیکھتا اور صرف مجبوری یا قتل کی دھمکی کی صورت میں قبول کرنے پر تیار ہوا ہے۔ اگر ان واقعات سے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور مامون عباسی سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پرورش پانے والے افکار کا جائزہ لیا جائے
تو نتیجہ بالکل اس کے برعکس نکلے گا جس کے لیے مامون نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ نمبر 3، ان تمام چیزوں کے باوجود امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو صرف اس شرط پہ قبول کیا کہ آپ حکومت سے متعلق کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے اور جنگ، صلح، معزول و منصوب اور سرکاری معاملات سے الگ تھلگ رہیں گے۔ مامون نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہ مسئلہ ابھی تازہ ہے اس لیے اس نے اس شرط کو معمولی سمجھ کر قبول کر لیا اور یہ سوچا کہ بعد میں امام کو آہستہ آہستہ سرکاری کاموں کی طرف مائل کر لے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر امام اپنی شرط پر قائم رہتے ہیں تو مامون کے تمام منصوبوں پر پانی پھر جاتا اور اس کے بیشتر مقاصد نابود ہو جاتے ہیں، کیونکہ امام برائے نام ولی عہد بنے اور مجبوراً حکومت کی سرکاری سہولتوں سے بہرہ مند ہونے کے باوجود اپنے چہرے کے تاثرات سے ظاہر کرتے رہتے تھے کہ وہ حکومت وقت کے خلاف ہیں، نہ کوئی حکم صادر کرتے اور نہ ہی کسی کام سے منع کرتے تھے، نہ کسی ذمہ داری یا کام کو قبول کرتے اور نہ ہی حکومت کی طرفداری کرتے ہیں۔ لہذا قدرتی بات تھی کہ امام ان کے اقدامات کو سراہتے بھی نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کی سرکاری مشینری میں جو شخص اپنی مرضی سے تمام حکومتی فرائض سے کنارہ کشی اختیار کر لے، ممکن نہیں کہ وہ شخص حکومت کا سچا بحی خواہ اور طرفدار ہو۔ مامون بھی اس نقص کو اچھی طرح محسوس کرتا تھا، اس لیے ولی عہدی کا مرحلہ طے پا جانے کے بعد سے بارہ یہ کوشش کرتا رہا کہ امام علی مقام کو ان کے قول و قرار کے برعکس ہیلے بہانے سے سرکاری کاموں کی طرف مائل کر کے ان کی حکومت سے متعلق سیاسی جد و جہد کے اصول کو توڑ دے، لیکن ہر مرتبہ امام نے ہوشیاری سے ان کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ معمر بن خلاد امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ مامون نے امام سے کہا، اگر ممکن ہو تو جن علاقوں کی اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور وہاں کے لوگ آپ کی بات مانتے بھی ہیں، کچھ لکھ دیجئے۔ تو امام نے انکار کیا اور اپنے گزشتہ قول و قرار کی یاد دہانی کروائی، یعنی یہ کہ امام کسی بھی سرکاری کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ایک اور دوسری بہت ہی خاص اور دلچسپ مثال عید کی نماز کا واقعہ ہے، یعنی مامون اس بہانے سے کہ لوگ آپ کی قدر و منزلت کو جانے اور ان کے دلوں کو سکون نصیب ہو، امام کو نماز عید الفطر کی امامت کروانے کی دعوت دیتا ہے۔ امام انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب مامون بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں تو امام اس شرط پر اس کی دعوت کو قبول کرتے کہ آپ عید کی نماز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے طریقے سے ادا کریں گے، اور پھر امام اس موقع سے اس طرح فائدہ اٹھاتے کہ مامون کو اپنے اصرار پر نادم ہونا پڑتا ہے اور امام کو آدھے راستے سے واپس بلا لیتا ہے، یعنی وہ ایک اور چوٹ اپنی اس ریاکارانہ حکومت کو پہنچاتا ہے۔ نمبر 4، اصل فائدہ جو امام علی مقام علیہ السلام نے اس ولی عہدی سے حاصل کیا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ امام نے ولی عہدی قبول کر کے ایک ایسی تحریک شروع کی جس کی ائمہ طاہر علیہ السلام کی پوری تاریخ میں، یعنی 40 ہجری قمری میں اہل بیت علیہ السلام کی خلافت ختم ہونے کے بعد سے اس وقت تک کوئی مثال نہیں ملتی، اور وہ شیعوں کے امامت کے دعوے کو تمام اسلامی دنیا میں کھلم کھلا ظاہر کرنا، تقیہ کے زخیم اور موٹے پردے کو ہٹانا اور تشیع کے پیغام کو تمام مسلمانوں کے کانوں تک پہنچانا تھا۔ خلافت کے عظیم تبلیغی وسائل امام کے اختیار میں تھے۔ آپ ان وسائل کے ذریعے ان باتوں کو جو 150 سال کے عرصے میں خفیہ اور پوشیدہ طور پر سوائے خاص اور قریبی اصحاب اور ساتھیوں کے کسی سے بھی نہیں کہی گئی تھی، اب اونچی آواز سے سنانے لگے، اور اس زمانے کے ہر ممکن اور موجود اختیارات اور وسائل سے جو صرف خلفاء یا ان کے قریبی اور خاص لوگوں کے اختیار میں ہوتے تھے فائدہ اٹھایا اور یہ معلومات لوگوں کے کانوں تک پہنچائیں۔ امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام علماء کے مجمع یا مامون کے دربار میں
ہونے والے تمام مناظروں میں امامت کے بارے میں قوی ترین دلائل پیش کرتے تھے۔ جوامع الشریعہ خط میں جو کہ آپ نے فضل ابن سہل کو لکھا تھا، شیعوں کے تمام خاص اور اہم فقہی و عقیدتی مطالب بیان کیے ہیں۔ امامت کے بارے میں مشہور و معروف حدیث جس کو مروق میں عبدالعزیز ابن مسلم کے لیے بیان کیا، اسی طرح بے شمار قصیدے جو آپ کی ولی عہدی کے سلسلے میں آپ کی مدح میں لکھے گئے، جن میں سے بعض مثلاً دیبل خزائی اور ابو نواس کے قصیدے جو عربی کے برجستہ اور مشہور قصیدوں میں شمار کیے جاتے ہیں، امام کی عظیم کامیابی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس سال امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا واقعہ پیش آیا، شہر مدینہ اور شاید بیشتر اسلامی علاقوں میں نماز جمعہ کے خطبوں میں اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی، ورنہ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 سال تک ممبروں سے برا بھلا کہا گیا، اور بعد میں بھی کافی عرصے تک کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرے۔ لیکن اب اہل بیت علیہ السلام کا نام ہر جگہ عزت اور احترام سے لیا جانے لگا۔ اس واقعے سے ان کے طرفداروں کو بھی روحانی اور قلبی طاقت حاصل ہوئی۔ بے خبر اور لا تعلق افراد بھی اس بات سے آشنا ہوئے اور اہل بیت علیہ السلام کے گرویدہ ہونے لگے، اور سخت و جانب دشمن بھی کمزوری اور ناکامی کا احساس کرنے لگے۔ شیعہ محدثین اور خطبہ بھی عقائد سے متعلق وہ مسائل جنہیں صرف تنہائی میں ہی اپنی زبان پہ لا سکتے تھے، اب کھلے عام بڑے بڑے جلسوں اور عام جگہوں پہ بھی بیان کرنے لگے۔ نمبر 5، اگرچہ مامون کی دلی خواہش تھی کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام لوگوں سے دور رہیں، اور وہ اس دوری کو آپ اور لوگوں کے درمیان معنوی اور قلبی رشتوں کو توڑنے کا آخری وسیلہ سمجھتا تھا، لیکن امام اپنی ہر فرصت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں سے ملتے اور اس رشتے کو قائم رکھتے تھے۔ مامون نے جان بوجھ کر امام کے مدینے سے مرو تک کے سفر کا اس طرح انتخاب کیا تھا کہ کوفہ اور قم جیسے مشہور اور معروف شہروں جہاں کے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہی آپ کے راستے میں نہ آنے پائیں، لیکن اس کے باوجود امام نے ان اجنبی راستوں میں بھی جہاں موقع ملا اپنے اور لوگوں کے درمیان نئے رابطے قائم کیے۔ احواز میں امامت سے متعلق آیتوں کی نشاندہی کی، بصرہ میں ان لوگوں کے دلوں میں اب بھی محبت کی لہر دوڑا دی جو آپ کو نہیں چاہتے تھے۔ نیشا پور میں حدیث سلسلۃ الذہب کو ہمیشہ کے لیے یادگار کے طور پر چھوڑا، اور ان کے علاوہ اور بھی دوسری معجزانہ نشانیاں لوگوں پر ظاہر کیں۔ اس طویل سفر کے دوران ہر جگہ لوگوں کی ہدایت کرنے کی فرصت سے پورا فائدہ اٹھایا۔ مرو میں بھی جو اصل منزل اور دارالخلافہ تھا، جب کبھی فرصت ملتی تو آپ سرکاری محاصرے کو توڑ کر لوگوں کے جمع غفیر میں پہنچ جاتے تھے۔ نمبر 6، نہ صرف مکتب تشیع کے پیروکاروں کو امام علی رضا علیہ السلام کی طرف سے خاموشی کا کوئی اشارہ نہ ملا، بلکہ واقعات گواہ ہیں کہ امام کا یہ نیا منصب لوگوں کی ہمت اور جوش کا باعث بنا، اور انقلابی لوگ جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دشوار گزار پہاڑیوں اور دور دراز دیہاتوں میں سختی اور مشکل میں گزارنے پر مجبور تھے، اب امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حمایت کی وجہ سے سرکاری منتظمین کی نظروں میں بھی مختلف شہروں میں عزت اور آبرو کی نظر سے دیکھے جانے لگے تھے۔ مخالف اور تند و تیز زبان شاعر دبل خزائی، جس نے کبھی بھی کسی خلیفہ، وزیر یا امیر کو پسند نہ کیا اور کبھی بھی ان کے درباروں میں حاضر نہیں ہوا، اور خلافت کے طرفداروں میں سے کوئی بھی اس کی تیز زبان سے محفوظ نہیں رہتا تھا، اور اسی وجہ سے حکومت ہمیشہ اس کے پیچھے لگی رہتی تھی، اور کئی سالوں سے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اب وہ بھی اپنے محبوب امام کی خدمت میں حاضر ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے سب سے مشہور اور دل نشین قصیدے کو، جسے اموی اور عباسی خلافتوں کے
خلاف علوی تحریک کا منشور قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کی خدمت اقدس میں پڑھا اور بہت ہی مختصر مدت میں اس کے یہ اشعار پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئے، یہاں تک کہ جب وہ امام کی خدمت میں حاضری دے کر واپس آ رہا تھا تو اس نے اپنے ان اشعار کو ڈاکوؤں کے سردار کی زبانی سے سنا۔ مامون کی شکست اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت۔ اب ایک بار پھر اس پراسرار کشمکش کی پوری کیفیت کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں کہ جسے مامون نے اپنے ذہن سے اختراع کیا تھا اور وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جن کی طرف اشارہ کیا گیا امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کو میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ولی عہدی کے اعلان کے بعد ایک سال کی صورتحال یہ تھی، مامون نے امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ اختیارات اور عزت و احترام کے مواقع فراہم کیے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ عالی مقام ولی عہد کسی بھی سرکاری اور حکومتی کام میں دخالت نہیں کرتا اور دلی طور پر حکومت کے ہر کام سے متنفر اور بیزار ہیں۔ تمام لوگوں پر یہ بات ظاہر تھی کہ انہوں نے ولی عہدی کی تجویز کو اسی شرط پر قبول کیا تھا کہ کوئی بھی سرکاری کام انجام نہیں دیں گے۔ مامون نہ صرف ولی عہدی کے حوالے سے بلکہ اپنی نجی گفتگو اور دوسرے احکامات میں بھی آپ کی فضیلت، پرہیزگاری، بلند حسب و نسب اور علمی مرتبے کی تعریف کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی نظروں میں، جن میں سے بعض نے صرف امام علی رضا علیہ السلام کا نام سنا تھا اور بعض لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں تھے، اور شاید وہ گروہ جو ہمیشہ اپنے دلوں میں آپ کے خلاف دشمنی رکھتا تھا، اب امام علی مقام ایک ایسی قابل تعظیم و تکریم شخصیت اور خلافت کے لیے شائستہ اور لائق فرد کی حیثیت رکھتے تھے، جو خلیفہ وقت کے مقابلے میں سن و سال، علم و تقوی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے کی وجہ سے بہتر اور برتر تھے۔ مامون آپ کی موجودگی میں نہ صرف یہ کہ اپنے شیعہ مخالفین کو اپنے متعلق بدگمان ہونے سے نہ بچا سکا، بلکہ ان کی تیز زبانوں کو اعتراض سے روکنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ دوسری طرف امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی موجودگی میں ان شیعوں کے لیے باعث امان، اطمینان قلب اور قوت خاطر ثابت ہوئی۔ مدینہ، مکہ اور اسلامی دنیا کے خاص علاقوں میں نہ صرف امام علی رضا علیہ السلام کا نام دنیاوی تعلق اور جاہ و مقام کی آرزو کے الزام سے پاک ثابت ہوا، بلکہ آپ کی ظاہری شان و شوکت نے آپ کی معنوی عزت کو مزید بڑھا دیا۔ تعریف کرنے والوں کی زبانیں سال بعد ہمیشہ کے لیے آپ کے مظلوم اور معصوم آباء اور اجداد علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کرنے کی خاطر کھل گئیں۔ مختصر یہ کہ مامون اس بڑے جوئے میں نہ صرف یہ کہ کچھ حاصل نہ کر سکا، بلکہ اس نے اپنا بہت کچھ کھو دیا تھا اور ڈر تھا کہ باقی ماندہ چیزوں کو بھی ہاتھ سے دے دے گا۔ یہی وہ گھڑی تھی جب مامون کو اپنی شکست اور نقصان کا احساس ہوا تو کوشش کرنے لگا کہ اپنی اس بڑی غلطی کا ازالہ کرے، اور اب اس کے علاوہ اسے کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ اتنی زحمتوں اور سرمایہ گزاری کے باوجود نظام خلافت کے سخت اور کٹر دشمن یعنی اہل بیت علیہ السلام سے مقابلے کے لیے اسی طریقہ کار کو استعمال کرے جس سے اس کے ظالم آباء اور اجداد کام لیا کرتے تھے، یعنی مخالفین کا قتل۔ ظاہراً اتنی شاندار موقعیت کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کا قتل کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مختلف روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام کو شہید کرنے کے لیے قطعی فیصلے سے پہلے اس نے دوسرے ذرائع بھی اختیار کیے تھے تاکہ اپنے اس آخری مقصد کو آسانی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ان میں بے سروپا باتوں اور افواہوں کا پھیلانا، امام کے متعلق کے بارے میں غلط بیانی سے کام لینا وغیرہ سر فہرست ہے، جس کے نتیجے میں اچانک مرو میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام تمام لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے
کہ یہ کام سوائے مامون کے ماتحت عملے کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جب ابا سلط ہروی نے امام کو یہ خبر پہنچائی تو آپ نے فرمایا، پروردگارا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو گواہ ہے کہ ہرگز نہ میں نے اور نہ ہی میرا آباء و اجداد علیہم السلام میں سے کسی نے ایسی کوئی بات کہی، اور یہ بھی ظلم و ستم کے ان سلسلوں میں سے ایک ہے جو ان لوگوں کی طرف سے ہم پر ڈھایا جاتا ہے۔ مناظروں کے جلسوں میں انعقاد بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ ہر اس شخص کے ساتھ تواتر کے ساتھ مناظر منعقد کیے جاتے جس کے بارے میں امام پر فتح حاصل کرنے کی کمترین بھی امید ہوتی تھی۔ جب امام نے مختلف مذاہب اور ادیان کے لوگوں کو مناظروں کی عام بحثوں میں شکست دے دی اور آپ کی علمی اور قطعی حجت کی شہرت ہر جگہ پھیل گئی، تو مامون نے یہ سوچا کہ ہر متکلم اور مخالف کو امام سے مناظرے کے لیے دعوت دی جائے۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی امام کو شکست دے سکے، البتہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں مناظرے جتنے زیادہ منعقد ہوتے تھے، امام کی علمی حیثیت اتنی زیادہ ظاہر ہوتی جاتی تھی، اور مامون اپنی چال کے برخلاف نتیجے سے نا امید تر ہوتا جاتا تھا۔ روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کے قتل کی سازش کو 1 یا 2 مرتبہ اپنے نوکروں اور اراکین حکومت کے ذریعے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی، اور 1 مرتبہ آپ کو سرخس کے قید خانے میں بھی ڈالا، لیکن ان طریقوں سے بھی مامون کے ماتحتوں کے دلوں میں امام کی معنوی فضیلت اور عقیدت میں اضافے کے سوا کچھ فائدہ نہ پہنچا، اور مامون پہلے سے بھی زیادہ مجبور اور آپ سے بدظن نظر آنے لگا۔ آخر کار اس نے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہ دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اور کسی کی مدد کے بغیر امام کو زہر دے دے، اور اس نے ایسا ہی کیا، اور سال 203 ہجری قمری صفر کے مہینے میں، یعنی آپ کو مدینے سے خراسان بلائے جانے کے تقریباً 2 سال اور آپ کے ولی عہدی کا حکم صادر کرنے کے 1 سال اور کچھ مہینے بعد اپنے ہاتھوں کو امام علی رضا علیہ السلام کے قتل اور کبھی فراموش نہ ہونے والے سیاہ کارنامے سے آلودہ کر لیا۔ یہ مختصر جائزہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی کے ایک اہم ترین باب سے متعلق ہے، جس کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ محققین، مفکرین اور مورخین تاریخ اسلام کے قرون اولیٰ کی ان واقعات کو زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کے لیے ہمت سے کام لیں گے، اور اس موضوع کے تفسیری و تشریحی اور تحقیقی پہلوؤں پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں گے۔